بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا تیسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے ام المؤمنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے چند باتیں، آپ کی حیات اور آپ کے فضائل سے متعلق۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے وہ ہے عائشہ، اور صدیقہ اور حمیرہ آپ کا لقب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بخوبی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ شوہروں کو اپنی بیوی کو ایک اچھا سا پیارا سا نیک نیم ضرور دینا چاہیے۔ ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی، ام عبداللہ کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ یہ کنیت ام عبداللہ کیوں تھی، کس وجہ سے تھی، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مشہور ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان تھا۔ ام رومان جو تھیں، ان کا اصل نام زینب تھا، کنیت ان کی ام رومان تھی، اور اسی نام سے وہ مشہور تھی۔ قبیلہ غنم بن مالک سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی وحی کے نزول کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر تھا کہ جس میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یعنی نور ہدایت، نور نبوت پہنچا تھا، اور پورا گھر ماں اولاد اور والدین کے اس ایمان قبول کر چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خود کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنے والدین کو جب پہچانا تو ان کو مسلمان پایا۔ اس وجہ سے ان کے کانوں نے کبھی بھی کفر و شرک کی باتیں نہ سنی، نہ اس طرح کے عمل کرتے ہوئے کسی کو اپنے گھر میں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ وائل کی کنیت ابو القسیس تھی۔ وائل کے بھائی افلاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روائی چچا ہوئے۔ کبھی کبھی وہ ان سے ملنے آیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ ان سے ملا کرتی تھیں، ملاقات کرتی تھیں، اور آپ کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی آپ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ رشتے جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ حرام سے مراد یہاں پر رشتہ ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ نکاح کے تعلق سے بات ہے، جیسے سگا بھائی، سگی بہن، سگا والد، اور اس طرح کے جو رشتے ہیں جو قرآن کریم میں چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے جس نے جس کے ساتھ رضاعت کا تعلق ہو، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ رضاعت کسے کہتے ہیں شاید آپ کو معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی جس کے علم میں نہ ہو تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ رضاعت ایک رشتہ ہے جو دودھ کی شرکت کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، یعنی اگر کسی عورت نے اپنے بچے کے علاوہ کسی بچے کو دودھ پلایا، تو مثلا اس کی بیٹی ہے سلمہ نام کی، اور اس نے کسی بچے کو جس کا نام زید ہے کبھی دودھ پلایا بچپن میں، جبکہ اس بچے کی عمر 2 یا 2.5 سال سے کم تھی، ٹھیک ہے نا، میں دو الگ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 2.5 سال سے اس کی کم کم عمر تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بچے سے یعنی زید سے سلمہ کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، جیسے سگے بھائی بہن ہے، جیسے کہ سگے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ 2 سال سے کم عمر اگرچہ تھی، تو بہرحال اس لیے میں نے دو باتیں کہی ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام صاحب کے قول پر عمل کیا جائے۔ تو اگر کسی بچے کی عمر 2.5 سال سے کم ہے اور اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، تو وہ اس کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے اس کی بہن کی طرح۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ تو جو حکم سگے بھائی کا ہے وہی روائی بھائی کا بھی ہے، کہ جب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس طرح پردے کے معاملے میں بھی اس کا حکم وہی ہے جو بھائی کا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں واحد وہ بیوی ہیں جو کنواری تھی، باقی آپ کے علاوہ بیوہ یا طلاق یافتہ آپ کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس سے، تو انہوں نے وہاں اس وقت فرمایا تھا کہ کنواری اور بیوہ دونوں رشتے ہیں، آپ جس سے چاہیں اس سے نکاح کر لیں۔ پوچھا تھا کہ کنواری کون ہے، تو انہوں نے بتایا تھا حضرت سودا، جن کے بارے میں آپ پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ سوری، بیوہ کے تعلق سے، کنواری کے تعلق سے انہوں نے بتایا تھا کہ میں ابو بکر کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، اور انہوں نے ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، نکاح کا پیغام دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ام رومان نے یہ کہا کہ میں بات کروں گی، اور حضرت خولا پیغام دے کر چلی آئیں۔ ام رومان نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولا سے پوچھا کہ دو دو باتیں، ایک تو سوال انہوں نے پوچھا اور ایک بات انہوں نے بتائی کہ یہ باتیں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، تو وہ ان کی بھتیجی ہوئی تو کیا یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے پیغام جبیر بن مطعم کے بیٹے کو دے چکا ہوں۔ دو باتیں انہوں نے بتائی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس رشتے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ خبر بھی دے دینا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت خلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اس طرح کی بات حضرت ابوبکر نے کہی ہے کہ آپ تو ان کے بھائی ہیں اور یہ بھتیجی ہوئی تو کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے اسلامی بھائی ہیں، یعنی سگے بھائی نہیں ہیں، اور جو سگا بھائی نہ ہو اس کی بیٹی سگی بھتیجی نہیں ہوتی، خلاصہ یہ کہ بھتیجے نہیں ہوتے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ابوبکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا پیغام جو ہے جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا ہے، جس کو منسوب ہونا کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں اردو زبان میں منگنی کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو ایک رسم بنا رکھی ہے اس کے لیے، بڑی ڈرامے بازی ہے، وہ نہیں ہے۔ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کیونکہ کہا تھا کہ وہ جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے بعد خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت خولا سے کہا، وہ اس وجہ سے کہ جبیر بن مطعم نے اپنی بیوی سے جب اس بارے میں بات کی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسلامی گھرانے سے تھا اور انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کی اہلیہ نے بھی ان سے منع کیا، مشورہ ہوا، طے یہ ہوا کہ حضرت عائشہ سے نکاح نہ کیا جائے کیونکہ پھر ان کے آنے سے گھر میں اسلام آ جائے گا، تو خود انہوں نے منع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر کی لڑکی سے شادی کیوں کی وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ اس کا ایک آسان سا جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سوال بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتا ہے، جبکہ ان کا رشتہ پہلے سے ہی ایک جگہ ہو چکا تھا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کے جو سلسلہ تھا وہاں پر پہلے سے قائم اور دائم تھا۔ اور بھی بہت سارے جوابات ہیں، آسانی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام نہیں بھیجا تھا، حضرت خولا واسطہ بنی تھی، اور وہ پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام کچھ الگ بنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدریے حضرت جبریل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا ایک ریشم کے کپڑے میں، یہ آپ کی آنے والے وقت میں فیوچر میں منکوحہ یعنی بیوی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام حضرت خولا کے ذریعے سے نہیں پہنچایا تھا، وہ دوسرے اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ حضرت خولا خود پیغام لے کر آئیں اور خود حضرت ام رومان کے پاس گئیں، پھر وہاں سے بات ہو کر وہاں سے جب بات فائنل ہوئی ہے پھر وہاں سے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ بہرحال لیکن یہ جواب ان لوگوں کے مطابق ہے جو اعتراض کرتے ہیں، ہمارا تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بات ختم، اور اس پہ کوئی سوال بنتا ہی نہیں ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کیا تھا تو اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش سے اپنے ارادے سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور ان کی تصویر ایک ریشمی کپڑے میں دکھائی تھی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولا کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد یعنی نکاح فرما دیا، 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ یہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 برس کی تھی، لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حضرت عائشہ سے نکاح ہوا ہے، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ نکاح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ میں 3 سال رہا۔ سن 1390 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ بات مشہور ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ جب بعد میں مدینہ میں پہنچے ہیں، وہاں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی قیس کو بھیجا کہ وہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے آئیں۔ مدینے میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئی تھیں کیونکہ ان کی ہوا وہاں کی ان کو شاید راس نہیں آئی،
اور پھر مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے سر کے بال بھی چڑھ گئے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صحت ہوئی تو حضرت ام رومان کو خیال آیا کہ اب ان کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ آپ جھولا جھول رہی تھی کہ ام رومان نے آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی کہ آج میری رخصتی ہونے والی ہے۔ اس پر ملحد ان الفاظ پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میری رخصتی کر دی گئی، مجھے خبر ہی نہ تھی۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی عمر اتنی کم تھی، وہ جانتی نہیں تھی کہ نکاح کسے کہتے ہیں، شادی کسے کہتے ہیں، اور ان کا نکاح کر دیا گیا۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، نکاح تو ان کا 3 سال پہلے ہو چکا تھا، حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ آج میری رخصتی ہونے والی ہے۔ اگر ان الفاظ کو کوڈ کر کے یہ کہا جائے کہ وہ نادان تھی، انہیں نکاح کی تمیز ہی نہیں تھی، تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں، ابھی اگر ایسا ہوئے بال اتفاق کہ میرے والد صاحب آئے یا کوئی بھی میرے پاس آئے، میرے گھر کا بڑا، اور کہنے لگے آپ کے لیے فلاں جگہ سے نکاح کا پیغام آیا ہے اور ایسے ایسے ہم نے بات طے کر لی ہے، اگر آپ کی رضامندی ہو تو ہم اس پر نکاح کو جو ہے آپ کا کر دیتے ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میرا نکاح اس حال میں ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو پڑھا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں جانتا نکاح کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے۔ بہرحال، تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو جو ہے رخصت فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال میں ہوا تھا، شوال کے مہینے میں، اور سال ہی میں یہ رسم ادا کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح سے زمانہ جاہلیت کی بہت ساری رسموں کو اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے۔ اس میں سے پہلی یہ کہ عرب جو تھے وہ منہ بولے بھائی کو کی بیٹی سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب حضرت خولا نکاح کا پیغام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی ہیں، تو انہوں نے حیرت سے یہی بات کہی تھی، کیا یہ جائز ہے کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، عائشہ تو ان کی بھتیجی ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا، انت اخ فی الاسلام، کہ تم تو میرے اسلامی بھائی ہو، کہ وہ تو میرے اسلامی بھائی ہیں، اس لیے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب والے لوگ شوال کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں اس مہینے میں کبھی طاعون آیا تھا، وائرس، ایک بری بیماری آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے اور رخصتی سے جو دونوں شوال میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ان کی عقیدے کو، نظریے کو اور رسم کو توڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں، صرف غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس کا جو ہے پتہ چلتا ہے احادیث سے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھی، مشک بھر بھر کر لاتی تھی، پانی کا جو پہلے ٹیوب کو کاٹ کر جو بنایا جاتا تھا، اس کو مشک بھی بولتے ہیں، مشک بھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق میں جو سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ واپسی میں ان کا ہار کہیں گم گیا تھا، یہ واقعہ مشہور ہے، جس نے نہیں سنا ہے تو ان کو سن لینا چاہیے۔ بہت پیارے انداز میں حضرت مولانا مفتی انس یونس نے اس کلام کو پڑھا ہے، بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے، اور اس کو آپ جب سکون سے سنیں گے، اور اس کی طرف شاید میں نے اشارہ بھی کیا تھا، سورہ نور کی جو تفسیر ہم نے پڑھی تھی وہاں اشارہ کیا تھا، اگر کسی نے سن لیا ہے تو اچھا ہے، نہیں سنا ہے تو بتا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کو ویڈیو کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کو سن لینا چاہیے۔ پورا قافلہ وہاں رکا تھا، ان کو رکنا پڑا تھا، نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا، کیونکہ ایسی جگہ پر رکے تھے، تمام صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہو گئے۔ حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے آل ابو بکر، یعنی اے ابو بکر کی اولاد، تم لوگوں کے لیے سرمایہ تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وجہ بنی آیت تیمم کے نازل ہونے کی، کیونکہ اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں تھا، وضو کرنا پڑتا تھا نماز کے لیے۔ جب اس جگہ پر قافلہ ٹھہرا ہے جہاں پانی نہیں تھا، نماز کا وقت آ چکا تھا، سارے صحابہ پریشان تھے، پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ اسی لڑائی میں واقع افک پیش آیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو سورہ نور میں شارٹلی تو بتا ہی چکے ہیں، ڈیٹیل میں اس کلام میں آپ کو مل جائے گا جس کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے۔ یعنی منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم نے خود یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ تھا، ان کے اوپر الزام تھا، تہمت تھی، تو اس لیے اس واقعے کو دوبارہ یہاں ڈیٹیل میں بیان نہیں کرنا، وہاں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ 13 دن آپ علیل رہے، یعنی آپ سخت بیمار رہے، جن میں 8 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ نے اقامت فرمائی، یعنی آپ وہاں ٹھہرے رہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق عمیم کی بنا پر ازواج مطہرات سے صاف طور پر آپ نے اجازت طلب نہ کی، بلکہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر پر رہوں۔ دوسرا دن یعنی پیر کا جو دن تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواج مطہرات نے مرضی اقدس کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو سمجھ لیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے یہاں قیام فرمائیں۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جہاں چاہیں وہاں قیام فرمائیں۔ بیماری اس قدر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو تھام کر بمشکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لائے۔ وفات سے 5 دن پہلے یعنی جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا کہ عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ ان اشرفیوں کو لاؤ اور راہ خدا میں خیرات کر دو۔ یعنی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آخری وقت میں آپ نے اس کو خیرات فرما دیا۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی پیر کے دن، بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا بڑھتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی یعنی کمزوری کے حالات، بیہوشی کے حالات طاری ہوتے رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے اور صحت یاب تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہیں تو موت کو قبول کریں یا حیات کی یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں۔ اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اکثر یہ الفاظ ادا ہوتے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم، اور کبھی فرماتے تھے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی یعنی اللہ رب العزت کا قرب اور آپ سے ملاقات، اللہ رب العزت ہی سے ملاقات اس وقت مطلوب اور مقصود ہے۔ وفات سے کچھ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سر ٹیک کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تندرست اور صحت یاب لوگوں کی طرح مسواک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں اور فخر کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ تمام بیویوں میں صرف مجھ کو یہ فضیلت اور شرف حاصل ہے کہ آخری وقت میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحے میں جو آخری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں یعنی منہ مبارک میں داخل ہوئی ہے وہ میرا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسواک آپ نے دانتوں سے نرم کر کے اور ملائم کر کے دی تھی۔ وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنبھالے بیٹھی تھی کہ اچانک بدن کا بوجھ ان کو معلوم ہوا۔ دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنے مولا حقیقی سے جا ملی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو آہستہ آہستہ جو ہے تکیے پر رکھا اور رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب یعنی فضائل میں جو سب سے سنہرا چیپٹر ہے وہ یہ کہ ان کے حجرے کو یعنی ان کے کمرے کو قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بننا نصیب ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے دوسری شادی کرنا حرام قرار دیا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 سال بیوگی کی حالت میں بسر کیے۔ اس زمانے میں زندگی کا مقصد وحید یعنی تنہا مقصد وہ تھا قرآن اور حدیث کی تعلیم، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 برس یعنی سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سایہ شفقت بھی باقی نہ رہا، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد والد محترم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس قدر خدمت فرمائی ہے وہ خود اس کو اس طرح بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ابن خطاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے لیے 10 ہزار درہم سالانہ یرلی وظیفہ مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 12,000 تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری زمانہ خلافت تھا کہ رمضان سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی یعنی انتقال فرمایا۔ اس وقت 67 برس کا سن تھا
اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا، جن میں دفن کرنے والوں میں قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر ان کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں پر اب اس بات کا خیال کریں کہ ام عبداللہ وہ جو کنیت تھی، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، شاید اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کسی کلاس میں کہ ابو القاسم کنیت کیوں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، بڑے بیٹے، سب سے پہلے بیٹے، ان کا نام تھا قاسم، انہی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے کوئی بیٹا تھا، ان کے تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کنیت جو رکھی تھی وہ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر رکھی تھی، ان کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب خوشرو یعنی خوبصورت اور صاحب جمال تھی، رنگ سرخ اور سفید تھا۔ علمی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عورتوں پر، اور نہ ہی صرف دوسری امہات المؤمنین پر، اور نہ ہی صرف خاص صحابیوں پر، بلکہ چند صحابہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو ان کے علاوہ تمام پر فوقیت یعنی علمی مرتبت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی بات مشکل پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ سے پوچھا اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح امام زہری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے سرخیل اور امام ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بڑی عالم تھی۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ، صرف صحابہ بھی نہیں بلکہ صحابہ میں جو بڑے بڑے درجے کے لوگ تھے، اکابر صحابہ، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب یعنی میڈیکل، طب یعنی میڈیکل فیلڈ، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں دیکھیں، وہ ایک عورت ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا علم دیا، اب وہ کیسے، خود ان کی کوشش بھی ہے، اللہ کی عنایت بھی ہے، تو ہماری جو بہنیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بھی تھیں، حافظ قرآن بھی تھیں، پھر اس کے علاوہ علم فرائض سے خوب واقفیت حاصل تھی۔ علم فرائض ایک الگ فن ہے جو آپ کو مختصر یہ بتائیں، آپ کو جو میراث کی تقسیم کے مسائل آپ کو بتاتا ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے اس کی پراپرٹی کتنے کتنے لوگوں میں کس کس طرح سے تقسیم ہوگی، بیٹی کو کتنا دیا جائے گا، بیٹے کو کتنا دیا جائے گا، والدین کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، اگر اس کے دوسری بیوی سے اولاد ہے ان کو کتنا ملے گا، بیوی کا اگر انتقال ہوا ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا، شوہر کے دوسرے بیویوں سے جو اولاد ہے تو اس بیوی سے ان کو کیا ملے گا، نہیں ملے گا، وہ ایک الگ علم ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، وہ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کو نصف العلم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں دوسری حدیث میں یہ ہے کہ علم فرائض کو سیکھو، یعنی اس کی تاکید حدیث شریف کے اندر آئی ہے، تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے اگر موقع اور وقت ہو تو۔ بہرحال امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور شہادت اور گواہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المؤمنین کا علم ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو عائشہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہے۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں معلوم ہے تو مختصر آپ بہت شارٹ میں یہ سمجھ لیں کہ مجتہد اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم کو کہتے ہیں، مختصر اتنا سمجھ لیں ابھی فی الحال۔ تو ان کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہے، اور اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں فتوے دیتی تھی، فتوے لکھا کرتی تھی، صرف مسائل بنانا ہی کام نہیں۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے، کچھ انہوں نے صحابہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اس مسئلے میں یہاں چوک کی، انہوں نے اس بارے میں یہ غلطی کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اللہ تعالیٰ نے اس قدر دیا تھا کہ دوسرے بڑے بعض صحابہ جو جہاں وہ چوک کر جاتے تھے تو وہ اس پر وہ تنبیہ کرتی تھی، اور وہ اس قدر ہیں، ایک دو معاملات نہیں بلکہ اس قدر ہیں کہ اس پر مستقل ایک رسالہ جو ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اور صحابیات میں سے ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت کے ساتھ روایت کی گئی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 روایت جو ہے مروی ہیں، یعنی انہوں نے بیان کی ہیں 2210، جن میں سے 174 حدیثوں میں شیخین نے یعنی امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت نقل کی گئی وہ ان کی تعداد جو ہے 174 یعنی 174 ہے۔ تنہا امام بخاری نے، یعنی دونوں کو ملا کر 174 ہے، اور صرف امام بخاری نے جو نقل کی ہے ان سے اس کی تعداد 58 ہے، اور 68 یعنی 68 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہے، یعنی اتنی روایت حضرت امام مسلم نے تنہا ان سے بیان کی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ احکام شریعہ میں سے ایک چوتھائی یعنی 1/4 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، یعنی دین کا تہائی حصہ، 3 حصے ایک طرف اور چوتھائی حصہ ایک چوتھائی حصہ ایک طرف، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کلام میں ماہر تھیں۔ اب شاید آپ کو اس کے بارے میں علم ہو، لیکن اس کے بارے میں بیان کریں گے تو وقت لگے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک علم ہے اور بڑا وسیع اور دقیق علم ہے۔ اسی طرح علم اسرار الدین ہے، اسی طرح طب کے متعلق ان کو معلومات حاصل تھی۔ تاریخ کے بارے میں اپنے وقت میں وہ جواب نہیں رکھتی تھی، ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ عرب جاہلیت کے حالات، ان کے رسم و رواج، ان کے نسب اور ان کا طرز معاشرت جو ان کا کلچر وغیرہ تھا، اس کے متعلق انہوں نے ایسی ایسی باتیں بیان کی جو دوسری جگہ کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے متعلق بہت سارے اہم واقعات ان سے منقول ہیں، مثلا وحی کی کیفیت، ہجرت کے واقعات افک، قرآن کریم کی نزول اور اس کی ترتیب، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے یہاں شارٹ کیا گیا۔ اسی طرح خطابت کے لحاظ سے بھی حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے علاوہ تمام صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز تھی کہ ان کو خطابت میں بھی جو ہے مہارت حاصل تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شاعر کہتی نہیں تھی، لیکن سننے کا ذوق اور شوق تھا، پسند کرتی تھی، اور اس قدر تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عرب کے مسلم الثبوت یعنی عرب کے مانے ہوئے جس کو کہتے ہیں شاعر تھے، ان کی خدمت میں وہ آیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشعار سنایا کرتے تھے۔ اشعار شاعر کی جمع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا، اور اس قصیدے میں کم از کم 40 شعر تھے، اور ایک شعر کم سے کم 2 مصرے کا تو ہوتا ہے، ورنہ 4 کا بھی ہوتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کو اسی طرح دیگر جاہلی اور اسلامی شعراء کے اشعار بھی بہت زیادہ یاد تھے، جن کو مناسب موقعوں کے اعتبار سے پڑھا کرتی تھی، جو حدیث کی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ان تمام علموں میں ماہر تھیں، بلکہ دوسروں کو بھی وہ ماہر بنا دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ ان کے دامن تربیت یعنی ان کی زیر نگرانی میں، ان کی ماتحتی میں، اور ان سے علم حاصل کر کے جو لوگ پرورش پا کر نکلے ہیں ان کی تعداد 200 ہے، ٹھیک ہے نا، جن میں جو زیادہ مشہور اور زیادہ علم حاصل کرنے والے ان سے ان کے نام یہ ہیں: عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسروق، عمرہ، صفیہ بنت شیبہ، عائشہ بنت طلحہ، معاویہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بلند اور اونچا مقام رکھتی تھی، نہایت قانع یعنی صبر گزار تھی، کم پر صبر کرنے والے کو قانع کہتے ہیں۔ غیبت سے حد درجہ احتراز کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتی تھیں، لوگوں کے احسان کم قبول کرتی تھیں، اور اپنی تعریف پسند نہیں کرتی تھی، لیکن خوددار تھی۔ شجاعت اور بہادری اور دلیری جو ہے ان کا خاص جوہر اور خاص فطرت تھی۔ اسی طرح ان کا جو سب سے نمایاں خوبی تھی وہ تھی ان کی فیاضی اور سخاوت۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 10 لاکھ درہم بھیجے، 10 لاکھ درہم، اور شام ہوتے ہوتے انہوں نے سب خیرات کر دیے، اپنے لیے انہوں نے کچھ بھی نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن وہ روزے سے تھیں۔ ان کی جو خادمہ تھی اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے کیوں نہ یاد دلا دیا، پہلے بتایا ہوتا تو افطار کے لیے کچھ منگا لیا ہوتا، لیکن تم نے نہیں بتایا تو وہ سارا اب تقسیم ہو گیا تو ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، بہت زیادہ عز و نیاز کرنے والی تھی، چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر راتوں کو تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، اور تہجد کی نماز کی اس قدر پابند تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب کبھی اگر ان کی یہ نماز قضا ہو جاتی، یعنی سونے سے پہلے اگر اس کو نہ پڑھ پاتی تھی تو فجر سے پہلے اٹھ کر اس کو ضرور پڑھ لیا کرتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام فرمایا کرتی تھی۔
ذکوان ان کا جو خادم، ان کے خادم تھے ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی امامت کرتے تھے اور وہ مقتدی ہوتی تھیں اکثر، یعنی ہمیشہ روزے سے رہا کرتی تھیں، حج بھی بہت شدت سے کیا کرتی تھی، اس کی پابند تھی، ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھیں، اپنے غلاموں پر شفقت کیا کرتی تھیں اور ان کو خرید خرید کر آزاد کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے جو غلام خرید کر آزاد کیے ان کی تعداد 67 یعنی 67 ہے۔ اور اس آخری بات کے ساتھ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو باتیں آپ کو بتانی تھیں وہ مکمل ہوئی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجیے گا، اور ورنہ آپ گروپ میں بھی اپنے سوال کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے متعلق کوئی سوال ہے تو اس کو کر لیجیے۔ ویسے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جو علماء نے اس پر جواب دیے ہیں اور مختلف طریقے سے جواب دیے ہیں۔ ایک دو ویڈیو شاید میری بھی ہے جس میں شارٹلی میں نے ایک دو جواب دیے ہیں، اور اس پر اس لیے ویڈیو ریکارڈ بھی نہیں کرایا، کچھ کمنٹس بھی آئے تھے کیونکہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس پر علماء نے بات کی ہے، جواب دیے ہیں، جن میں سے ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کا نام ہے نام ذہن میں نہیں آ رہا، پٹیل کے نام سے مشہور ہے وہ، زید پٹیل، وہ بھی ہیں، اور اسی طرح مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر بات کی ہے۔ شارٹ میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس پر بات کی ہوگی، تو اس لیے اس پر الگ سے ویڈیو نہیں بنایا گیا، لیکن کبھی اگر موقع ہوا تو اس پر بھی ریکارڈ کرا دیا جائے گا، اور اگر آپ اس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو اسے گروپ میں آپ کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔